میں تو ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک تھی، وہ مجھ کو ہاتھ کا چھالا بنا کر پا رہے تھے، ناز بھی شہزادی جیسے۔ مگر جلد ہی یہ آپ کی نہ پھوٹ گیا۔ ایک روز کا ذکر ہے، والد دفتر سے لوٹے تو افسردہ سے تھے، آتے ہی بستر پر ڈھہ گئے، شاید موت ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ امی سے پانی مانگا، وہ بھی گلاس میں پانی لا ہی رہی تھی کہ ذرا سی دیر میں چٹپٹ ہو گئے۔ چند دن میں سوگ میں گزرے، ہوش آیا تو چولہا ٹھنڈا پڑا تھا اور پیٹ میں بھوک کے انگارے دکھا دیے تھے۔ ایسے میں اپنے پرائے سب دور ہو گئے، کوئی معاشی سہارا نہ تھا۔ ماں نے مجبوراً سلائی مشین کا سہارا لیا، اسے صاف ستھرا کیا اور محلے والوں کے کپڑے لا کر سلائی میں مشغول ہو گئی اور زندگی کا بوجھ گھسیٹ کر مجھ کو میٹرک کروا دیا۔ اب میں نوکری کر کے ماں کا بوجھ بانٹنا چاہتی تھی، مگر ماں کہتی تھی ابھی اور پڑھو، اور مجھ کو زیور تعلیم سے سجا دینا چاہتی تھی۔ یوں میں ان کے اصرار پر کالج میں داخلہ لے لیا اور ملوں کے چکر پیدل کاٹنے لگی۔ کالج دور تھا، سڑک پر رش ہوتا تھا، گلیوں سے گزرتے ایک دن احساس ہوا کوئی میرے پیچھے آتا ہے۔ ہمت کر کے مڑ کے دیکھا تو ایک نہایت خوبرو نوجوان اپنا پیچھا کرتے پایا۔ دراز کا گورا چٹا تھا، بھولی بالی صورت تھی، دل کو بھایا مگر خوف زدہ بھی تھی۔ اس نے بھی مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر دل کو تھام لیا۔ اب یہ معمول ہو گیا، میں گھر سے نکلتی اور وہ بھی بھولی صورت والا راستے میں منتظر تھا۔ نگاہوں سے نگاہیں ملتی، پیغام کی صورت پلکیں جھپکتی، پھر یہ پیغامات تحریروں کی صورت میں ڈھلنے لگے۔ ایک دن وہ آیا کہ ہم ایک بندھن میں بندھ جانے کے آرزو مند ہو گئے۔ اس کا نام سرور تھا، وہ ایک ایڈوکیٹ کا سپوت تھا، وہ والد کسی مقدمے کی پیشی کے سلسلے میں لاہور آئے تھے۔ یہ بھی شہر کے دیکھنے کی چاہ میں باپ کے ساتھ آ گیا۔ یہ لوگ ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے، وہ جو ہمارے کالج کے قریب تھا۔ وکیل صاحب صبح کورٹ چلے جاتے اور صاحبزادے مجھ سے ملنے آ جاتے، یوں کبھی پارک میں جاتے اور کبھی کوئی تاریخی مقامات دیکھنے نکل پڑتے۔ لاہور کی ہر خوبصورت جگہ ہم نے یادوں کے خزانے جمع کر لیے۔ وہ دن آیا جب انہیں واپس اپنے گاؤں لوٹ کر جانا تھا۔ سرور نے بتایا، میں خوب روئی، میرا کلیجہ مسل دیا۔ لاج کے بندھن توڑ کر میں نے اسے اپنے گھر بلا لیا۔ اماں کو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی تھی، ان کو کیا خبر ان کی شرمیلی بیٹی نے جذبات میں کیا قدم اٹھا لیا ہے۔ وہ رات میرے لیے زندگی کی عجیب رات تھی، ایک دوسرے سے بچھڑنے کا غم اس قدر تھا کہ ہم دونوں ہی رو پڑے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، جو ہی چپ کرانے کو اس نے مجھے گلے لگایا، جو ایک بھڑکتی آگ میں ڈھل گیا۔ تنہائی اور بے خوف محبت محبت نہ رہی، آگ اور کپاس کا کھیل بن گئی۔ ضبط کی ناؤ بھی ڈوب گئی تو پریشانی کا طوفان دل کو ڈبونے لگا۔ میں رونے لگی، وہ تسلیاں دینے لگا، گھبراؤ مت، جاتے ہی اماں سے بات کروں گا، پھر ان کو لے کر آؤں گا۔ اب تم کو مجھے بیاہ کے لے جانا ہے، تم سے پکا وعدہ ہے۔ اس وعدے نے ہی مجھے زندگی بخش دی اور اپنا سارا ہزارہ بھول کر میں اس کے خیالوں میں کھو گئی۔ وہ چلا گیا اور میں اس کے لوٹ آنے کی امید میں دن گن گن کے کاٹنے لگی۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا جو سندر سپنا دیکھا تھا وہ بس ایک خواب تھا، اب وہ نہیں آئے گا۔ ادھر میری ماں بھی گرتی طبیعت اور بھاری قدموں کو اپنی جہدیدہ نگاہوں سے تو رہی تھی۔ ہر ایک روز انہوں نے سر پیٹ لیا اور مجھ کو پیٹنے لگیں۔ وہ جو بھی سوال کرتی میں جواب نہ دیتی، بلاخر وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو امید تھی آج نہیں تو کل آ جائے گی، یہ سارے ہو کوئی سائے میرے سر سے ہوا ہو جائے گا، مگر دن گزرتے جا رہے تھے، وہ نہ آیا۔ اب تو قیامت کا دن قریب آ گیا۔ ماں کو اسی قیامت کے خوف نے بلاخر نگل لیا اور ایک روز سوئی تو پھر اٹھ نہ سکی۔ ماں ایک گھنی درخت کی چھاؤں، پھر ایک چھپر تھی، ایک صاحبان تھی جو زمانے کے سرد و گرم سے بچا کے رکھتی تھی۔ جب وہ صاحبان ہی نہ تھا ہاتھ میں، اکیلی کیا کرتی؟ سوچا اس سے پہلے کہ محلے والے پتھر مارنے آ جائیں، یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ ایک دو جوڑے کپڑے اٹھا کر تھوڑی سی نکتی گرہ میں باندھ کر میں نے مکان کو تالا لگایا اور سرور کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ جس قوم کا نام اس کے منہ سے سنا تھا تلاش کرتی، وہاں جا پہنچی۔ پتہ چلا وہ کراچی چلا گیا۔ کراچی جیسے شہر میں تلاش کرنا آسان کام نہ تھا۔ کراچی میں اس کی ایک رشتہ دار رہتی تھی، وہاں گئی، اس عورت سے بہانہ کیا کہ ملازمت کے لیے آئی ہوں، مگر میری حالت دیکھ کر وہ شک و شبہ میں مبتلا ہوگی۔ میں دورے غم سے مری جاتی تھی۔ ایک روز سرور کا پتہ نہ تھا، دوسری جانب اس کی نشانی میرے وجود میں کا بوجھ بن گئی تھی۔ ہمت کی خدا کا نام لے کر اس کی حالت کو ساری سچائی بتا دی۔ وہ سٹا گئیں۔ جب بتایا امی ابو وفات پا چکے، دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو ان کو ترس آ گیا۔ مجھے لے کر ایک نرس کے پاس گئی، وہاں ان کی واقف کار تھی۔ اتفاق سے ایک ضرورت مند عورت وہاں آئی ہوئی تھی جسے ایک ننھے سے بچے کی آرزو تھی۔ وہ بیوہ اور بے اولاد تھی، اس کا بھائی بے اولاد، دیگر ایک مالدار بزنس مین تھا۔ نرس کی زبانی ماری رام کہانی سن کر اس نے اپنے گھر چلنے کی پیشکش کر دی۔ یہ عورت ہمارے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئی۔ پتہ چلا کہ اس کا بھائی شادی کے قابل نہیں ہے، مگر سماج میں عزت بنانے کے لیے شریک حیات چاہتا ہے اور دولت کا وارث بھی۔ اس نے شادی کی آخر کی یہ پیشکش میرے لیے تو زندگی کی نوید تھی۔ حامی بھلی ہوں، مجھے تحفظ اور بچے کا باپ مل گیا۔ اس کا نام حبیب تھا، وہ نیک دل آدمی تھا، اسے اولاد اور مجھے سہارا مل گیا۔ اس نے اپنی محبت سے میرا دل جیت لیا۔ میں نے اسے وہ آرام اور سکون دیا جو ایک اچھی عورت اپنے خاوند کو دے سکتی ہے۔ مجھے تحفظ کے ساتھ ساتھ زندگی کی ہر نعمت مل گئی۔
مگر دل پر جو زخم سرور نے لگایا وہ آج تک ہرا ہے۔ شاید سرور کو یہ خیال ہوگا کہ ایک دن مجھے دھوکہ دے کر بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، ایک بے بس بیوہ کی بچی کی محبت کے نام پر لوٹ کر وہ تو نگر ہو گیا، مگر قیامت کے دن ضرور اس کی پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ جو جیسا کرے گا وہ اس دنیا میں اس کے اعمال نامے میں ویسا ہی لکھا جائے گا۔ وہ سمجھتا ہوگا درد کی ٹھوکریں کھا کر مر گئی ہوگی، جس نے اس کی خالہ کو پتہ دیا تھا وہی میرے لیے فرشتہ رحمت تھی، اور خالہ کو بھی ترس کھا کر میری زندگی بچا لی۔ مگر سرور نہیں جانتا خدا جب کسی کے گناہ کو پردہ رکھتا ہے تو اسے اس پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے، لیکن بے رحم لوگ اس کی پکڑ سے بہت سخت ہوتی ہے۔ میں دعائیں دیتی ہوں اس شخص کو جس نے ان حالات میں مجھے اپنا سہارا دیا، جب سایہ بھی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ سرور کو کیا خبر تھی جس یتیم اور بے سہارا لڑکی کو اس نے بیچ مزار میں دھکا دے کر چھوڑا تھا، آج وہ کروڑوں کی مالک ہے۔ میری بددعا ہے کہ سرور کو بھی سکون نصیب نہ ہو۔ میرے بیٹے کو تو باپ مل گیا، مگر سرور جیسے لوگوں کو کبھی اولاد کا سکون نصیب نہ ہو۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔